اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ ومن يطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، ویخش اللہ، اور اللہ سے ڈرتا رہے، وَيَتَّقْهِ، اور اس کی نافرمانی سے بچے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پس یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورۃ النور کی اس آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے 4 ایسے اصول بتلائے ہیں جن کو اپنانے سے انسان بامراد ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی اسے خوشخبری دی گئی ہے۔ وہ 4 اصول کیا ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، پہلا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، وَرَسُولَهُ، اور دوسرا اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اتباع سنت کا اہتمام کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، وَيَتَّقْهِ، اور اس کی نافرمانی سے بچے، یعنی اس میں خشیت ہو، تیسرے نمبر کی چیز، اور چوتھے نمبر پہ اس کے اندر تقوی ہو۔ خشیت اور تقوی میں فرق کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ خشیت کا تعلق سابقہ زندگی میں کیے ہوئے گناہوں سے ہے، اور تقوی کا تعلق آنے والی زندگی کے ساتھ ہے کہ آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پس یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ فائز کون شخص ہے؟ فائز وہ ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت کو پالے، جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، پس تحقیق اسی نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس آیت کے تحت امام قرطبی رحمہ اللہ نے حضرت فاروق اعظم رحمہ اللہ کا ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو ایک رومی شخص ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا انا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ رومی آدمی کہنے لگا کہ میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وجہ پوچھی کہ اس کی کیا وجہ بنی، کیا سبب بنا؟ تو رومی آدمی نے کہا کہ میں نے تورات، زبور، انجیل اور انبیاء سابقین کی کتابیں پڑھی ہیں، پھر حال ہی میں نے ایک مسلمان قیدی کی زبان سے ایک آیت سنی، اور اس آیت کو جب میں نے سنا تو میں نے دیکھا کہ اس آیت نے سابقہ تمام قدیمی کتب کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے یہی آیت تلاوت کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور پھر اس رومی آدمی نے اس آیت کی تفسیر بھی کی کہ یطع اللہ سے مراد فرائض الہیہ ہیں، اور رسول ویطع الرسول سے مراد سنت نبویہ ہے، یعنی اتباع سنت، اور یخش اللہ کا تعلق گزشتہ زندگی کے ساتھ ہے، اور یتقی کا تعلق آئندہ آنے والی زندگی کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بات کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، یعنی ایسے کلمات جو مختصر ہوتے ہیں اور ان کے معنی نہایت وسیع ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان 4 صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب کرے اور ہمیں بھی فائز لوگوں کے اندر اپنے فضل و کرم سے شامل فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔